السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اسی کو قابل عمل سمجھتا ہے۔ نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، نکاح کرنا، حج کرنا، بس یہی چند چیزیں ہیں۔ باقی آیات سے متعلق مسلمان کا یہ تصور کسی حد تک ہے کہ معاذ اللہ وہ قابل عمل نہیں، تو یہ مسلمان کی سب سے بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ پورے قرآن پر عمل کے حوالے سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس کی پیروی کرو۔ ہاں، جو آیتیں منسوخ ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن قرآن کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور رزلٹ اس کا یہ بتایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر مہربانی کرے تو اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا۔ تو وہ لوگ جو دین کو چھوڑ کر مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں یا کسی دوسرے مذاہب کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، تو ان کا انجام کیا ہے وہ بھی آج کی تلاوت میں آیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ قیامت کے دن گھاٹے میں ہوں گے، اور جو قیامت کے دن گھاٹے میں رہا وہ دنیا میں بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتا، دنیا میں بھی وہ گھاٹے ہی میں رہے گا۔ اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ دین بڑا کٹھن ہے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الدین یسر ولا تعسر، دین آسان، اس کو ڈیفیکلٹ نہ بناؤ۔ تو حضور کا یہ جملہ دین آسان ہے، اس کا مطلب یہ کہ دین ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ہم بناتے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، بہت ساری غلط رسومات کو ہم نے دین سے جوڑ دیا، یہ ڈیفیکلٹ ہو گئی، اور ہم نے سمجھا کہ اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، نکاح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو رسومات جوڑ دی ہیں، اتنے کھانے، مہندی، ہلدی، ڈانڈیا، اڑگم دڑگم، یہ ساری چیزیں جو جوڑ دی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جس سے ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، نکاح ڈیفیکلٹ ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ یہ آج کے دور کی سچویشن ہے۔ تو ہم نے ڈیفیکلٹ بنا دیا، دین آسان ہے، بڑا آسان، اتنا آسان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بلکہ اللہ کسی بندے کو ایسا حکم دیتا ہی نہیں جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں روزہ فرض کیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لیکن پھر آگے فرمایا گیا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم مریض ہو، اگر تم مسافر ہو تو بعد میں جو ہے وہ دن جو مقرر ہیں جتنے ہوئے ہیں تعداد کے اعتبار سے وہ دن پورے کر لینا، یعنی 29 اگر ہوئے ہیں روزے تو تمہارے جو روزے چھوٹے 29 کے اعتبار سے بعد کے دنوں میں پورے کر لینا، گنتی پوری کر لینا۔ 30 ہوئے ہیں تو باقی جو روزے تمہارے چھوٹے ہیں اس کو بعد میں پورے کر لینا، اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو دین کتنا آسان ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر امریکہ سے چلے تو اس کے لیے دن اتنا لمبا ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکے گا۔
وہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو قرآن اور دین ہمارا بہت آسان ہے، فلیکسیبل ہے. اس نے چھٹی دے دی، بعد میں دن پورے گنتی کے دن پورے کر لینا، کوئی پرابلم کی بات نہیں. اور ہے روزے کتنے؟ ایام معدودہ، چند دن، بس اس سے زیادہ تو ہے نہیں. اس امت کی پریشانی کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ خود اس نے دین کو ڈیفیکلٹ سمجھا، اور دین کو ڈیفیکلٹ سمجھ کر فروع کو، مستحبات کو، رسومات کو اس نے فرض کا درجہ دے دیا. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اسے عزت و سربلندی عطا فرمائے، تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کہیں سے اپنی زندگی اور اپنے کام اور اپنے سارے معاملات کے سلسلے میں کچھ بھی اصول نہ لے. جو بھی اصول اسے چاہیے وہ اسلام ہی سے وہ حاصل کرے، اس لیے کہ دین صحیح معنوں میں اسلام ہی ہے. ایک آیت کریمہ آئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اتنا تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ کے دل کی کلی اس وقت کھل جائے گی جب اس جملے کی طرف آئیں، بیدک الخیر. تم کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک عطا فرما، جسے چاہے ملک، جسے چاہے چھین لے. تو جسے چاہے عزت عطا فرما، جسے چاہے ذلت عطا فرما. لیکن میرے رب تیرے دست قدرت میں ہے کیا؟ تیری شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بیدک الخیر. اللہ عز و جل اپنے بندوں کے سلسلے میں خیر ہی کا فیصلہ فرماتا ہے. اپنے بندوں کا جتنا وہ بھلا چاہتا ہے کوئی دوسرا اتنا بھلا نہیں چاہتا. خیر ہی خیر. بسا اوقات ہم کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے پریشان کن ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو خیر ہے اس کی واقفیت ہمیں نہیں ہوتی. جیسے کہ کورونا میں ہم نے دیکھا، کورونا کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوئی، اور جس کا افسوس بھی اس وقت تھا آج بھی ہے، کہ مسجد سے روک دیا گیا. مسجد سے لوگوں کو روک دیا گیا. اب اس وقت کیا سچویشن ہوئی؟ لوگ گھروں میں تراویح پڑھتے، نماز پڑھتے تو روتے تھے. گھروں میں تراویح پڑھ کر روتے تھے، نماز پڑھ کر کے روتے تھے. ایسا رونا کبھی مسجد میں لوگوں کو ہم نے نہیں دیکھا. اب میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، کورونا کے اندر لوگ مسجد سے تو دور ہو گئے، خدا سے قریب ہو گئے. اور عام دنوں میں مسجد سے قریب تھے، خدا سے دور تھے. عام دنوں میں مسجد سے دور تھے، مسجد سے قریب تھے، خدا سے دور تھے. چلے. لیکن کورونا کے زمانے میں میں نے وہ بلکتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ تڑپتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ پابندی، لیکن اس کے پیچھے کیا خیر ہے وہ ہم نہیں جانتے تھے. واللہ ہی بہتر جانے. اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں خیر ہی کا فیصلہ فرماتا ہے. خیر ہی کا. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اب سمجھیے گا جو مجھے آج سمجھانا ہے آپ کو. بہت سارے اس وقت تیزی کے ساتھ حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں نے اضطراب سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اندر مسلمانوں کا دیکھا. پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیسے رہ پائیں گے، نہ جانے کیا کیا سوچ انسان کی بنتی چلی جا رہی ہے. جب ایسی سچویشن ہو تو آج کی آیت نے بڑی عظیم رہنمائی فرمائی. کیا کرنا چاہیے؟ پروٹیسٹ، روڈ پہ نکلنا، نعرے بازی کرنا، دھوم دھماکے کرنا. اب قرآن کیا کہتا ہے اسے سنو.
इन तुसिबका हसनतुन तसूहुम व इन तुसिबका सय्यतुन यफरहू बिहा व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। मुनकिरीन की सोच कुरान ने बयान फरमाई कि जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो मुनकिरीन को खुशी होती है, और जब तुम्हें राहत पहुंचती है तो मुनकिरीन को तकलीफ पहुंचती है। तुम अच्छाई में हो, सुकून से हो तो मुनकिरीन को तकलीफ पहुंचेगी, और तुम तकलीफ में हो तो मुनकिरीन को अच्छा लगेगा। मुनकिरीन की फितरत ही यह है कि तुम्हें तकलीफ में गिरफ्तार देख करके खुश होना। अब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए? बस औकात बहुत सारी चीजें ऐसी मुआशरे के अंदर लाई जाती हैं, ऐसे मामलात सामने आते हैं जिससे आदमी मुश्तइल हो जाए, एकदम घबरा जाए, जोश में आ जाए। तो कुरान ने वहां पर फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। ये फॉर्मूला है कुरान का। मुनकिरीन की चाल को अगर नाकाम करना है और उनके मकरो फरेब से अगर बचना है तो कुरान कहता है दो चीजें इख्तियार करो। वाइन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुमने सब्र किया और तकवा इख्तियार किया, उनका कोई प्लान कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये कुरान का फैसला है। तो करंट सिचुएशन के अंदर हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है हम दामन सब्र को थामे रखें। और सब्र बुज़दिली का नाम नहीं है, सब्र ताकत का नाम है। और अगर ये बुज़दिली की बात होती तो कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न फरमाता वासबिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल। तो ये कुव्वत वाला काम है। वाइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। कोई भी चीज तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई मक्र तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी के साथ साथ एक और मकाम पर भी आ जाए लतुबलउन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्माउन्न मिनल लदीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लदीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। बहुत सारी बातें, ये मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूं, बहुत सारी बातें तुम सुनोगे। तुम्हें माल से आजमाया जाएगा, तुम्हें जान से आजमाया जाएगा, अहले किताब से, मुशरिकीन से, बहुत सारी ऐसी बातें तुम सुनोगे जिससे तुमको तकलीफ पहुंचेगी, अजियत पहुंचेगी। तो अब क्या करना चाहिए? तो वहां भी यही दो सिफत आई, वइन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो ये हिम्मत वाले काम है, ये हिम्मत वाले काम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ मीडिया का दौर चल रहा है। अगर थोड़ा सा मैं बढ़ करके कहूं, मीडिया का मतलब क्या? 90% झूठ, 90% झूठ, ये मीडिया का मतलब। मीडिया के प्रोपेगेंडे को किस तरीके से, उसका भी सॉल्यूशन है कि ऐसी सिचुएशन हो जब मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा तुम्हारी दिल आजारी का किया जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊं, ग़ज़वे बद्र के मौके पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने जब फतह अता फरमाई तो अबू सुफियान जो अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे और उस जंग के अंदर वो थे मुनकिरीन की तरफ से, तो जाते जाते उन्होंने कहा था आइंदा साल देख लेंगे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चैलेंज को कबूल कर लिया था। ठीक है, अब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारियां शुरू कर दी। अबू सुफियान, उनको पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जंग की तैयारी के अंदर लग गए हैं, सहाबा पूरी तैयारी के अंदर हैं।
تو مدینہ منورہ سے ایک صاحب مکہ مکرمہ پہنچے تھے، یا شاید مکہ مکرمہ ہی میں وہ تھے، اور ان کو بہت اچھی رقم دی گئی اور کہا گیا کہ تم مدینے جاؤ، اب میڈیا جاؤ مدینہ شریف، اور گھر گھر جا کر کے لوگوں سے کہو کہ ابو سفیان نے بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ جبکہ ادھر ڈر تھا ابو سفیان کو کہ کہیں جنگ ہوئی تو ہمارا حال کیا ہوگا، لیکن پروپیگنڈا میڈیا کا، گھر گھر جا کر کے بات کہی گئی۔ اب صحابہ تھے، وہ ایمان بڑا پختہ تھا، بڑا پاورفل ایمان تھا۔ قرآن نے اس کو آج یہ آیت کریمہ آئی، اس کو قرآن نے مینشن کیا کہ بہت بڑی فوج، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، بے شک تمہارے لیے انہوں نے بہت بڑی فوج تیار کر کے رکھی ہے، انسانوں کا جمع غفیر ہے، فاخشوہم، ان سے ڈرو۔ اب یہ میڈیا کا رول تھا، اس وقت پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا نہیں تھا، ماؤتھ میڈیا تھا، یہ ہوا۔ لیکن صحابہ نے جب سنا تو قرآن کہتا ہے فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور مد مقابل ان کو فوج کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی، اور صحابہ نے فوراً کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین وہ کارساز ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں کو فوج پر بھروسہ ہوتا ہے، مومن کو خدا پر بھروسہ ہوتا ہے، مومن پر ذرا بھی نہیں ڈرے وہ۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ صحابہ پوری تیاری کے ساتھ اس جگہ پہنچے بھی، اور ساتھ میں مال تجارت لے کر کے گئے تھے تاکہ وہاں جا کے بزنس کرے، اور بزنس بھی کیا اور بڑا نفع کما کے واپس بھی آئے، لیکن کوئی نہیں پہنچا وہاں پر، کوئی نہیں پہنچا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اب یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ معمولی چیز نہیں ہے، کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ عمل اپنے ماننے والوں کو نہ بتایا جاتا ہو، چاہے وہ سلسلے قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو یا چشتیہ ہو۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مسئلے کا حل فرما دے، تو روزانہ رات کو عشاء کے بعد 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اللہ آپ کے سارے پرابلم کو سولو فرما دے گا۔ بہت پاورفل عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے۔ ایک اور آیت کریمہ آئی، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچو گے اس وقت تک جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو۔ گھٹیا چیز دے کر کے اگر تم سوچو کہ نیکی کو پہنچ جاؤ گے تو نہیں، پسندیدہ چیز دو، جو تمہیں پسند ہو وہ خدا کے نام پر دو۔ جیسا کہ آپ دیکھیں آج کی شب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی شب ہے، بیٹا پسندیدہ تھا، دے دیا اللہ کے نام پر، دی قربانی، تیار کیا اس قربانی کے لیے۔ ایسا نہیں کہ خاتون جنت کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، ولادت کے ساتھ ہی شہادت مشہور تھی، لیکن ایک دعا کوئی بتا دے کہ خاتون جنت نے یہ دعا کی ہو کہ اللہ میرے بیٹے کو کربلا کے امتحان سے بچا لینا، نہیں۔ جس بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ پیار دیا، جن کا رونا حضور برداشت نہیں کرتے تھے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اس اپنے چہیتے بیٹے کو تیار کیا میدان کربلا کے لیے۔ اور اب تھوڑا سا اور آگے سمجھا دوں خاتون جنت کی عظمت کو قرآن کی روشنی میں تاکہ آپ سمجھیں۔
بیمار تھے حسنین کریمین، 3 روزے کی نذر مانی انہوں نے، ان سے کہا گیا روزے کی نذر مان لو بیٹے شفایاب ہو جائیں گے، 3 روزے کی نذر مانی، گھر میں کچھ نہیں تھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے خاتون جنت نے کہا کہ آپ کہیں سے آٹا لے آئیے تاکہ روٹیاں بنیں اور افطار کیا جائے۔ گئے افطار کے لیے، آٹا قرض پہ لینے کے لیے قرض پر آٹا لے کر کے آئے، روٹیاں بن گئیں، افطار کا وقت ہوا، روٹیاں تیار ہیں، افطار کا وقت ہے۔ ایسے میں دروازے پر ایک مسکین نے آواز، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ خاتون جنت کے پاس وہی روٹیاں تھیں اور وہ بھی قرض کے آٹے سے بنائی ہوئی روٹیاں تھیں۔ فوراً اپنے بچوں سے کہا یا خادمہ سے کہا یہ روٹی اٹھاؤ اور دروازے پہ جو مسکین اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اٹھا کر کے اسے دے دو، آج ہم پانی پی کر کے افطار کر لیں گے۔ دے دیا ان کو۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، روٹیاں سامنے موجود، پھر دروازے پر کسی نے آواز دی میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ عطا کر دو، بھوکا ہوں۔ روٹیاں اٹھائیں، کہا جاؤ سائل کو دے دو، دے دیا گیا۔ تیسرے دن پھر روٹیاں بنائی گئیں، دروازے پر پھر سائل آیا، تیسرا روزہ تھا، آخری روزہ تھا، آواز دی میں قیدی ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اٹھا کر کے دے دی اور اللہ کا شکر ادا کیا، پانی پی کر افطار کر کے مولا تو نے ہمیں نذر پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ان کے دست کرم سے روٹیاں کھائیں انہوں نے شکریہ بھی کہا، جزاک اللہ بھی کہا، لیکن قرآن کہتا ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے متعلق وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اے یتیم و مسکین و اسیر، میں نے تمہیں اس لیے نہیں کھلایا کہ تم جو ہے میرا شکر ادا کرو یا مجھے جزاک اللہ کہو، میں نے تو یہ جو کچھ تمہیں کھلایا ہے صرف میرے رب کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے۔ اور قرآن کا یہ لفظ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں، قرآن کا فیصلہ ہے نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں قربان نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ کس طریقے سے اللہ والوں نے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ تو آج یہ آیت کریمہ آئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت کریمہ بھی آئی جو ہمارے مزاج کو درست کرنے کے لیے ہے، ہماری سوچ کو پرفیکٹ کرنے کے لیے ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ غلامان رسول جتنے دنیا کے اندر پائے جائیں گے اتنے کسی ذات کی محبت میں گرفتار دنیا کے اندر آپ کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے۔ اب یہاں مجھے ایک ایمان تازہ کرنے کے سلسلے میں ایک حدیث یاد آتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون ہے آپ کے احبہ؟ ہم تو ہیں اور آپ تو ہم سے ملتے ہیں۔ تو اب سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ثوبان تم میرے پیچھے نماز پڑھتے اور صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھتے، تم نے قرآن اترتے بھی دیکھا، مجھے نماز پڑھتے بھی دیکھا، صبح و شام مجھے دیکھتے ہو، میرے اخلاق دیکھتے ہو، میری عادتیں دیکھتے ہو، میرا سب کچھ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس وجہ سے تم محبت کرتے ہو۔ اب جو تم سوال کر رہے ہو کہ میں نے یہ دعا کہ میرے احبہ سے ملا دے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے احبہ کون ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب مجھ سے ایسے بھی محبت کرنے والے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے، مجھ پہ سب نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ ہیں میرے احبہ جن سے ملنے کی میں خود دعا کر رہا ہوں۔ یہ مقام ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا وجہ ہے؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، میں بھی چاہتا ہوں لوگ مجھ سے محبت کریں۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے نفرت کریں، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں۔ قرآن نے ضابطہ عطا کیا کہ اگر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہو تم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آج کی تلاوت کے اندر یہ آیت بھی آئی۔ اللہ کی رحمت سے حضور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے تم ان کے لیے نرم دل ہو۔ اگر تم سخت دل ہوتے تو تمہارے پاس سے یہ چاہنے والوں کا جمگھٹا چھٹ جاتا۔ پتا چلا کہ جس کے اندر نرمی ہوگی لوگ اس سے محبت کریں گے۔ نرمی ایسی چیز ہے جو ہر خیر کو لاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرم طبیعت کے تھے، اتنی نرم طبیعت کے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میری کتاب ہے، آپ پڑھیے گا نرمی کے فائدے کے حوالے سے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نرمی بہت اہم چیز ہے، اور ہمارے یہاں آج اگر معاشرے میں ہم دیکھیں تو اب مجھے کچھ کہنا نہیں ہے کہ کیا سچویشن ہے، نرمی کتنی ہے اور گرمی کتنی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے محلوں کے اندر تو اللہ خیر فرمائے غصہ بالکل ناک میں رہتا ہے، اللہ خیر فرمائے جو حالات ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے سارے طریقے قرآن سے سیکھنے کی بجائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی بجائے پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں گے تو ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ نہیں، عزت اسی میں ہے اگر کوئی اللہ کے قانون پر عمل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل کرے تو اللہ عز و جل اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اب میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسلام کمپلیٹ اپناؤ، اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذاہب کے رسم و رواج کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اپنائے گا تو وہ آخرت میں گھاٹے میں رہے گا، جیسا کہ آج کی تفسیر میں آیا، آج کی تلاوت میں آیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوسری چیز، حالات کیسے ہی ہوں، تم کو کتنا ہی ورغلایا جائے اور مشتعل کیا جائے، تمہارے لیے ضروری ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ کبھی کچھ باتیں تمہارے دل کو اذیت پہنچائیں تب بھی تم صبر کے دامن کو تھامو، اور اللہ کے نام پر جب دینا ہو اور نیکی چاہتے ہو تم
تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر دو. میں یہاں چھوٹا سا کریکشن کرتے ہوئے عرض کر دوں، اگر آپ کو ریمنڈ کا کپڑا پسند ہے نا تو کبھی غریب کو بھی یہ دینے کی کوشش کرو، سستا ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو. اور پھر دیکھو کہ جب آپ ریمنڈ کا کپڑا غریب کو دو گے تو اس کے دل سے آپ کو کتنی دعائیں